السلام علیکم پائسینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر۔ 3 ایسٹرولوجیکل ایونٹس ہیں 1 مارچ سے 7 مارچ کے درمیان میں وہ سب کی تفصیل اس ویڈیو میں بیان کرنے والا ہوں۔ تفصیل بہت زیادہ ہے، میں کوشش کروں گا جامع انداز سے چھوٹا سا کر کے بیان کروں، اور میرا گلا بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ پہلی تبدیلی 3 مارچ کو ہوگی، شعبان کا نیا چاند طلوع ہو جائے گا، اینڈ یہاں سے اب وہ اسپرچول سیزن کا آغاز ہے۔ شعبان بھی ایک اسپرچول منتھ ہے، پھر رمضان 4 ہفتوں کے بعد شروع ہوگا۔ سو یو نو ویری ویل ایسٹرولوجیکل اوپینین میں جو شعبان کا چاند ہے وہ آپ کے فرسٹ اینگل پر ہے، تو دس نیو مون بلانگ ٹو پائسینز۔ ان کی جو اسپرچول ٹینڈنسی ہے، ان کا جو پیشن ہے، ان کے جو جذبات ہیں، ان کا جو رومانس ہے، ان کی جو اٹریکشنز ہیں، وہ بڑھیں گی اس نئے چاند میں۔ یہ 2.25 دن کا ایونٹ ہوتا ہے، یہ 3 تاریخ کو ہوا تو 3، 4 اور 5 تاریخ تک چلے گا، لیکن اثر اس کا 7 تاریخ تک آتا رہے گا۔ اس ایونٹ سے آپ کی زندگی میں جو روٹین سکنس ہے وہ جاتی رہے گی، اور کچھ نئی مصروفیات، نئے پلانز اور نئی اٹریکشنز ڈیولپ ہوں گی۔ لیکن یہ ایک چھوٹا ایونٹ ہے جو شارٹ ٹرم پلانٹ پر مبنی تھا، فاسٹ پلانٹ پر مبنی تھا۔ بٹ جو 2 ادروائز میرے پاس خبریں ہیں، جیسے مارس 6 مارچ کو آپ کے ہاں 12th اینگل پر چلا جائے گا۔ دس از ناٹ اے ویری گڈ نیوز پائسینز۔ مارس آپ کے لیے آپ کی مال کا ریپریزنٹیٹیو تھا، آپ کی ٹریولنگ کا ریپریزنٹیٹیو تھا، آپ کی کریج کا ریپریزنٹیٹیو ہے، اور آپ کے لیے جو کمپٹیشنز یا فزیکل گروتھ ہے اس کا ریپریزنٹیٹیو۔ اب اس کا 12th اینگل پر جانا آپ کو 6-7 ہفتوں کے لیے اب کمزور کر سکتا ہے۔ کوئی بھی مارس 2 سال میں ایک دفعہ 12th اینگل پر جاتا ہے۔ پائسین کے لیے اپنی آربیٹل موومنٹ میں 2 سال بعد ایک دفعہ جاتا ہے، لیس دین 2 منتھس کے لیے، مطلب کبھی 6 ہفتوں کے لیے جاتا ہے، کبھی 7 ہفتوں کے لیے۔ تو اس دفعہ بہرحال یہ آپ کے 12th اینگل پر 6 ہفتوں تک کے لیے تو رہے گا، 1.5 مہینے تک کے لیے۔ مارس کی اس پوزیشن میں آپ کو اپنے لائف اسٹائل کو ہیلدی رکھنا ہوگا، آپ کو اپنی انویسٹمنٹس کی طرف خصوصی توجہ دینی ہوگی، آپ کو اپنے ڈر پر، آپ کو اپنی بزدلی پر کنٹرول کرنا ہوگا، آپ کو اپنے خلاف سازشوں کو بھی ضرور ایڈریس کرنا پڑے گا۔ یہ کچھ دنوں کی کمزوری ہے، لیکن اس کے برعکس میں ابھی ایک پازیٹیو نیوز بھی سناؤں گا جو ان سب سینسٹیوٹیز کو یا ان سب پرابلمز کو ریپیل کرے گی، منیمم کرے گی۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ابھی، کیونکہ میں اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں، ایکسپلین کر رہا ہوں، تو میں اس کی پوری ایکسپلینیشن آپ کو دے رہا ہوں، پریشان مت ہوئیے۔ سو مارس کی وجہ سے آپ کو اپنی اپوزیشن، آپ کو خود کو اینگر فٹس، آپ کے قریبیوں کا آپ کے ساتھ بے وفائی کرنا، آپ کا قریبیوں کا آپ کے ساتھ چیٹنگ کرنا، دس از پاسبل۔ بے وفائی وہ محبت والے زمرے میں، چیٹنگ مطلب کاروباری چیٹنگ، جو اس طرح کی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا تو سمجھے آپ مٹیریل سائڈ پر سموتھ ہو گئے۔ اب ایک اور پرابلم آپ کے سامنے 6 مارچ کو ہی کھڑی ہوگی۔ آپ کا وینس، دا پلانٹ آف لو، دا پلانٹ آف پیس، دا پلانٹ آف بیوٹی، دا پلانٹ آف کیئرنگ، دا پلانٹ آف میجیکل اٹریکشنز، میجیکل ووکل اسکلز، پبلک امیج، وہ بھی 12ویں گھر میں چلا جائے گا۔ اگر وینس 12ویں گھر میں جائے تو اس سے آپ کو لیٹیگیشنز، لائبلٹیز، اوور تھنکنگ، انگزائٹی، یہ محسوس ہو سکتا ہے، اینڈ رومانوی ڈسٹرکشنز، شکوک پیدا ہونا، ایک دوسرے کی سمجھ نہ آنا، کمٹمنٹس کا ڈراپ ہو جانا، لو کمٹمنٹس کا ڈیلے ہو جانا، پرپوزلز لیٹ ہو جانا، لائف پارٹنرشپ سیرمنیز لیٹ ہو، دیز آر دا پاسبلٹی۔ لیکن یہ شارٹ ٹرم پلانٹ ہے، لیس دین 1 منتھ، 3 ہفتوں سے 21 دن سے 25 دن کے اندر اندر یہ یہاں سے نکل جائے گا۔ لیکن بہرحال 21 سے 25 دن کی رپورٹ تو دے رہا ہوں نا، میں تو 7 دن کی رپورٹ دے رہا ہوں۔ 7 دن کی رپورٹ کا مطلب ہے اگلے ہفتے سے 6 مارچ سے آپ کے پاس لو فیولز بائی دا نیچر میسر نہیں ہے۔ اگر بائی دا نیچر میسر نہ ہو تو آپ کو خود کریٹ کرنا ہوگا، بیک فٹ پہ رہنا ہوگا، اپنی باتوں میں مٹھاس آپ کو خود کریٹ کرنی ہوگی، اپنے رشتوں کو خود سمجھنا ہوگا، آپ کے لیے اگر وہ ضروری ہیں تو ان کے لیے قربانی دیجیے۔ رشتوں کی سائنس چلتی ہی قربانی سے ہے، دیتا جا اور سہتا جا، اس کا اور کوئی رول ہے نہیں، لہٰذا وہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ پائسین زیادہ
چیزوں کو گہرائی سے سوچ سکتے ہیں، زیادہ اسپرچول ہوتے ہیں، زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، زیادہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، زیادہ گڈ مینیجرز ہوتے ہیں، سو وہ مجھ سے زیادہ اچھا سوچ سکتے ہیں۔ ایونٹ میں نے بیان کر دیا کہ لو سائڈ پر آپ کا ٹائم ٹیسٹ چل رہا ہے، یو آر ان اے ایگزام ان دا لو سائڈ۔ مرکری بھی 12ویں گھر میں، اب بات دیکھیں کتنی بڑھ گئی ہے کہ مرکری بھی 12ویں گھر میں، یور مائنڈ ابیلٹیز، یور کیلکولیشنز، یور رائٹنگ اسکلز، یور ووکل اسکلز، یور فیس ویلیو، یور ایجوکیشن، یہ بھی 12th اینگل میں۔ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، آپ کا سیٹرن بھی آپ کے 12th اینگل میں۔ گروپ آف 4 پلینٹس، وینس، مارس، مرکری، سیٹرن، سبھی آپ کے اس وقت 12ویں گھر میں۔ تو دس از اے ٹائم جب آپ کو انتہائی کیئرفل ہونا ہوگا۔ اس کے بعد صرف سیٹرن لانگ ٹرم پلینٹ ہے، وہ 12ویں گھر میں رہ جائے گا، یہ سارے پلینٹ یہاں سے نکل جائیں گے۔ بلکہ ایک خوشخبری سناتا ہوں، 10 مارچ کو مرکری وہ پہلا پلینٹ ہوگا جو آپ کے 12th اینگل سے نکلے گا، تو یہاں سے آپ کا ریلیف شروع ہو جائے گا 10 مارچ سے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب میں پازیٹیو اینڈ بیان کرتا ہوں چیزوں کا اس ہفتے۔ سورج اور جوپیٹر آپ کے 1st اینگل پر ہے، نیا چاند بھی آپ کے 1st اینگل پر ہوگا، تو 3 پلینٹ کا گروپ آپ کے 1st اینگل پر ہے، دیٹ از سو پازیٹیو۔ 4 پلینٹس کا گروپ آپ کے 12th اینگل پر تھا، دیٹ از نیگیٹو۔ 3 پلینٹس کا گروپ آپ کے 1st اینگل پر ہے، تو ہمارے پاس جو ٹول آف سکسیس ہوں گے وہ ہے ہماری کریج، وہ ہے ہمارا ڈیسیجن پاور۔ سورج اس کی وجہ بن رہا ہے، اینڈ سورج آپ کی ہیلتھ ہے، سورج آپ کی وے آؤٹس ہیں، سورج ہی آپ کے لیے انرجی لیولز انہینس کرے گا۔ تو وہ جو نیگیٹو 4 پلینٹس ہیں انہیں اکیلا سورج کافی ہوگا ریپیئر کرنے کے لیے، ریپیل کرنے کے لیے۔ اگر آپ بہت زیادہ سیویرٹیز میں نہیں جاتے، اگر آپ بہت زیادہ سینسٹیوٹیز میں نہیں جاتے، تو سورج انف ہے۔ تو دس از اے پازیٹیو اینڈ، دس از اے پازیٹیو سائڈ، جب سیٹرن جیسی ساڑھستی، جیسے مارس جیسی فزیکل کرائسز، جیسے وینس جیسے لو کرائسز، جیسے مرکری جیسے مائنڈ کرائسز آپ کو سن کے عوض ریپیئر ہوتے ہوئے دکھیں گے۔ اینڈ جوپیٹر از آلسو ان یور 1st اینگل، دیٹ مینز یور لکی فیکٹر، یور انہینسمنٹ، یور بگ ریوارڈز is expected double in strength by the support of sun and Jupiter۔ اکیلا جوپیٹر 30 یا 40%، سورج کے ساتھ مل کر 50 سے ابو دے گا، تو بہت حد تک زخموں پہ مرہم آ جائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ کو نیلم کی ضرورت پڑے گی، اس کے باوجود آپ کو سورج شمس کی ضرورت پڑے گی، اس کے باوجود آپ کو بلیک کلر اوائڈ کرنا ہوگا، اس کے باوجود آپ کو بلیک کلر کی چیزیں سیٹرڈے کو خیرات کرنی ہوں گی، اس سے ساڑھستی کا امپیکٹ ٹوٹ جائے گا۔ جن لوگوں نے ابھی ساڑھستی کے بارے میں سنا ہے ان کے لیے یہ بہترین موسم ہوگا جس میں اسپرچول سائڈ بھی آپ کو سپورٹ کرے گی۔ شعبان کے پہلے چڑھتے ہوئے چاند کی تاریخوں میں زیادہ سے زیادہ سورج شمس پڑھیے، صدقات کریے، پھر رمضان میں کریے۔ یہ جو 60 دن ہے یہ اب آپ کی اسپرچول ٹیوننگ کے لیے انف ہے۔ ان اسپرچول ٹیوننگز پر مبنی اگر آپ نے کام کر لیا تو 2022 پورے کو سیکیور کر جائیں گے آپ، اور پوری سیکیورٹی کا مطلب ہے آپ کا مومنٹم آف سکسیسز انہینس ہوگا، ڈکریز نہیں ہوگا۔ دیٹس آل فرام مائی اینڈ۔ مجھے اور بہت کچھ بتانا تھا بٹ میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ آپ میرے لیے دعا ضرور کریے گا، آپ کی دعائیں میرے لیے بہت قیمتی ہیں پائسینز۔ اب صحت کے لیے اسپیشلی کریے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہمیں حوصلہ بھی دیتی ہے، اور پاکستان میں اس وقت نمبر 1 فورم پر جو آسٹرولوجیکل پرفارمنسز ہو رہی ہیں وہ صرف آپ کی اس محبت، اس سبسکرپشن والی محبت کی وجہ سے ہی ہے۔ اگلے ہفتے مرکری جب نئے اینگل پر جائے گا، وہاں جو سینیریو جو بنے گا پلینٹس کا، اس کی تفصیلی ریسرچ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔